أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق اجمعین. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. صلوات عزیزان محترم، حیات دنیا اور دار آخرت کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا ہے وہ سلسلہ گفتگو آج اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. دنیا داری کا اصول یہ ہے کہ جس چیز میں فائدہ ہو اسے اپناؤ، جس چیز میں خسارہ ہو، گھاٹا ہو، نقصان ہو اسے ڈھکیل دو. تو دنیا کا ہر انسان فائدے کی طلب میں ہے اور دنیا کا ہر انسان نقصان سے فرار اختیار کر رہا ہے. فرار اختیار کرنا ہر موقع پہ برا نہیں ہے. اگر انسان نقصان سے فرار اختیار کرے بڑی اچھی بات ہے. اگر انسان فائدے کی طرف جائے بہت اچھا ہے. تو دنیا کا ہر انسان فائدہ چاہتا ہے، نقصان سے دور رہنا چاہتا ہے. اخلاقیات کی اصطلاح میں اسی بات کو جلب منفعت اور دفع ضرر کے نام سے یاد کیا گیا. جلب منفعت فائدے کو حاصل کرو، دفع ضرر ضرر کو ڈھکیل دو. اب عجیب بات یہ ہے کہ پورے گلوبل سوسائٹی میں، یعنی میں کسی ایک شہر کی، کسی ایک ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں، کرۂ ارض کے ہر معاشرے میں آج انسان فقط اپنے فائدے کو دیکھتا ہے، ایمان کو نہیں دیکھتا. اور معاشرہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر فائدہ بے ایمانی میں ہے تو بے ایمانی ہی کرو، اس لیے کہ کسی بھی صورت میں فائدہ حاصل ہو جائے، کسی بھی طریقے سے تمہارے پاس چیزیں آ جائیں، فائدہ مل جائے. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں کہ دولت جمع کرو اس لیے کہ فائدہ ہے، خزانہ جمع کرو اس لیے کہ فائدہ ہے. تو جس میں فائدہ ہو، نقصان نہ ہو، انسان اس کی طلب میں. بھائی بات تو آج ہو رہی نا، گفتگو مجرے تمہید سے گزار رہا ہوں. ہر انسان کی فطرت ہے، ہر انسان کا مزاج ہے، ہر انسان کی طینت ہے، ہر انسان کی جبلت ہے کہ جس میں فائدہ ہو اسے لے، جس میں نقصان ہو اسے ہٹا دے. تو اب دنیا والوں نے فائدہ دیکھا،
کہ دولت کو سمیٹا، فائدہ دیکھا اسمبلیوں کی نشستوں میں نشستیں چھینی، فائدہ دیکھا کہ وزارت میں بھائی دولت میں فائدے ہی فائدے ہیں، اس لیے دولت کو حاصل کرو، خزانے میں فائدے ہی فائدے ہیں، اس لیے خزانے کو حاصل کرو، اسمبلیوں کی نشستوں میں فائدے ہی فائدے ہیں، اس لیے نشستوں کو حاصل کرو کسی بھی طریقے سے صحیح، وزارت میں فائدے ہی فائدے ہیں، اس لیے وزارت کو حاصل کرو کسی طریقے سے بھی مل جائے، اور جہاں تک رہی بات وزارت عظمیٰ کی، وہ تو فائدوں کی کان ہے۔ اب جہاں تک وزارت عظمیٰ کی بات ہے تو اب وہ تو فائدوں کی کان ہے، بھائی وزارت عظمیٰ تک پہنچ جاؤ، اور اب بات بچی صدارت کی، تو کوئی بھی عمر ہو صدارت فائدہ پہنچائے بغیر نہیں رہتی۔ بھائی بات ہے تمہید کی منزلوں سے گزر رہا ہوں، باتیں پہنچ رہی ہیں میرے سننے والوں تک، تو فائدہ دنیا داروں نے دنیا میں دیکھا، بھائی عجیب بات ہے۔ اور اب قرآن نے کہا اب دیکھنا یہ کہ مسلمان دنیا کی طرف جاتا ہے، مسلمان معاشرے کی طرف جاتا ہے، یا مسلمان قرآن کی طرف آتا ہے۔ بھائی تم سمجھتے ہو کہ فائدہ دنیا میں ہے، تم سمجھتے ہو کہ فائدہ دولت میں ہے، تم سمجھتے ہو کہ فائدہ طاقت میں ہے، تم سمجھتے ہو کہ فائدہ اسلحے میں ہے، تم سمجھتے ہو کہ فائدہ اقتدار میں ہے، تم سمجھتے ہو کہ فائدہ کرسی میں ہے، اور اب قرآن نے آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، یہ کس فائدے کے چکر میں پڑے ہوئے ہو؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تمہاری عمروں کو گواہ بنا رہا ہوں۔ والعصر کا میں نے ترجمہ کیا ہے تمہاری ڈھلتی ہوئی عمریں، تمہارا گزرتا ہوا وقت گواہ ہے کہ پوری انسانیت گھاٹے میں، گھاٹا فائدہ وزارت نہیں ہے، فائدہ سفارت نہیں ہے، فائدہ صدارت نہیں ہے، یہ سب گھاٹے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے ڈوبتے ہوئے سورج کی، قسم ہے انسان کی ڈھلتی ہوئی عمر کی، پوری انسانیت خسارے میں ہے، کسی وزیر کو یا کسی صدر کو مستثنا نہیں کیا، پوری انسانیت خسارے میں ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے ڈوبتے ہوئے سورج کی، اور قسم ہے انسان کی ڈھلتی ہوئی عمر کی، ان الانسان لفی خسر، پوری انسانیت خسارے میں ہے۔ اب خسارے سے بچے گا کون؟ بھائی یہ تو تمہارا فائدہ تھا جسے قرآن خسارہ کہہ رہا ہے، اور اب تمہارا خسارہ جسے قرآن فائدہ کہتا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بھائی فائدے میں فقط وہ ہوگا جو ایمان لائے، جو عمل صالح کرے، جو حق کی وصیت کرے، جو صبر کی وصیت کرے۔ بھائی اپنے سننے والوں کو اس مرحلے تک لے آیا جس مرحلے پر آج گفتگو کو روک کر چند دقیقے آپ کے لینے ہیں۔ ایمان لاؤ، عمل صالح کرو، حق کا اعلان کرو، صبر کا اعلان کرو، جب تو ہم ضمانت دیتے ہیں کہ فائدے میں ہو، ورنہ اگر فقط دنیا میں الجھے رہے تو پوری زندگی خطارے میں ہے۔ اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں کہ بھائی سنو، یہ جو بے ایمانی کا معاشرہ آیا، جھوٹ کا معاشرہ، رشوت کا معاشرہ، قتل کا معاشرہ، غارت گری کا معاشرہ، دہشت گردی کا معاشرہ، تو بھائی یاد رکھو رسول نے ایک جملہ کہا تھا کہ اگر حاکم مومن اور عادل ہوگا تو میں نے 21 رمضان کو اسی ممبر سے یہ اعلان کیا تھا کہ میں طنز کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ بھائی یہ نصیحت ہے، میں طنز کرنے کا عادی نہیں ہوں، یہ نصیحت ہے۔ اگر حاکم مومن اور عادل ہو تو معاشرے میں ایمان بھی ہوگا اور عدل بھی ہوگا۔ تو اب کس کی بارگاہ میں جائے شکایت لے کر؟ بھئی عجیب بات ہے، اور عجیب مرحلے پہ میں بات کو روکے ہوئے ہوں۔ اب کس کی بارگاہ میں جائے شکایت لے کر؟ بھئی مرحلہ یہ ہے کہ تم اگر اپنے ماحول سے مرعوب ہو گئے، بھئی یہ جملے ذہن میں محفوظ ہو جائیں، اس لیے کہ یہ ساری تمیدیں کسی مقام پہ جا کے رک جائیں گی۔ اگر تم اپنے ماحول سے مرعوب ہو گئے اور ہو مرعوب، اس لیے کہ کوئی دنیا کا انسان ایسا نہیں ہے کہ اپنے معاشرے سے کٹ کے رہے۔ تمہارا معاشرہ، تمہارا ماحول، تمہارا گھر، تمہارے رشتہ دار، تمہارے دوست تم پر اثر انداز ہوتے ہیں،
تو اب دیکھنا یہ ہے کہ قرآن تم پہ اثر انداز ہوا یا معاشرہ تم پہ اثر انداز ہوا. بھائی بات کو ذہن میں محفوظ رکھیں. جو زبان بولی جا رہی ہو انسان وہی زبان بولے گا. جس لب و لہجے میں بات کی جا رہی ہو انسان اسی لب و لہجے میں بات کرے گا. اس لیے کہ ماحول سے اور معاشرے سے انسان متاثر ہوتا ہے. خدا کی قسم لاکھوں رحمتیں ہوں ان صدر اسلام کے مسلمانوں پر. بھائی مولانا فیروز الدین شاہ فیروز الدین رحمانی تشریف فرما اس مقام پر اور ان کے حوالے سے یہ جملے عرض کر رہا ہوں. قبلہ اس طریقے سے بھی غور کرنے کی ضرورت ہے جس طریقے سے آج میں بات کر رہا ہوں. اپنے اسلوب گفتگو سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. دیکھو معاشرے کا اثر یہ ہے کہ تمہیں نیند پیاری ہے, صبح کی نماز پیاری نہیں ہے. ہے یا نہیں؟ معاشرے کا اثر یہ ہے کہ تمہیں صبح کی نیند پیاری ہے, صبح کی نماز پیاری نہیں ہے. تو جب تک معاشرے کے زیر اثر رہو گے خسارے سے بچ نہیں سکو گے. معاشرے سے ٹکرا جاؤ معاشرے سے. جب خسارے سے بچو گے اور جب تمہارا سفر دنیا سے آخرت کی طرف شروع ہوگا. اسی لیے علی نے جب دین کی تعریف کی تو ایک مرتبہ آواز دی, الاسلام عقیدۃ و جہاد. اسلام فقط عقیدے کا نام نہیں ہے, اسلام عقیدے اور جہاد کا نام ہے. جہاد میں تلوار لے کے جانا ضروری نہیں ہے. جہاد کے معنی تلوار سے لڑنا ضروری نہیں ہے. جہاد کے معنی باطل سے ٹکرا جانا. تو اگر کافر تلوار لے کے آئے جب ٹکراؤ تو جہاد ہے, اور اگر معاشرہ بدکرداری لے کے آئے جب ٹکراؤ تو جہاد ہے. مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے اور خلاف اسلام معاشرے میں نہ ہوئے اور پھر مسلمان رہے تو فقط مسلمان ہو. اور اگر معاشرے سے ٹکرا کے مسلمان رہے تو اب تنہا مسلمان نہیں ہو, مسلمان بھی ہو مجاہد بھی ہو. پہنچی نا یہ بات پہنچ گئی نا میرے سننے والوں تک؟ تو بھائی یہیں سے آگے جانا ہے اور کسی مرحلے پر آج بات کو رک جانا ہے. وہ مسلمان جو مسلمان معاشرے میں ہو وہ فقط مسلمان ہے, اور جو خراب معاشرے میں ٹکرا کے مسلمان رہے وہ مسلمان بھی ہے وہ مجاہد بھی ہے. تو تمہیں نیند پیاری ہے, صبح کی نماز پیاری نہیں ہے. اور وہ کیسے صدر اسلام کے مسلمان تھے کہ اپنے پورے معاشرے سے ٹکرا گئے. 365 بتوں کو چھوڑ کر محمد کے ایک خدا کی طرف آئے یا نہیں؟ بہت سیدھی اور بہت آسان بات کر رہا ہوں بھائی. 365 بتوں کو چھوڑ کر محمد کے ایک اللہ کی طرف آئے یا نہیں؟ تو اگر تمہارے ذہن میں یہ ہے کہ پورے معاشرے سے ٹکرا جانا ہے تو پھر ایمان لاؤ, عمل صالح کرو. اور سنو یہ ایمان اور عمل صالح حق کا اعلان ہے. حق کا اعلان کرتے رہو, ایک دوسرے تک پہنچاتا رہے. اور چونکہ حق کی راہ میں مصیبتیں آتی ہیں تو اب ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اب تواصو بالصبر. مصائب آئیں گے, پریشانیاں آئیں گی, الجھنیں آئیں گی, معاشرہ بائیکاٹ کرے گا, تو اب صبر کی راہ پہ گامزن رہنا. اگر یہ بات واضح ہو گئی تو یہیں سے آگے جا رہا ہوں بھائی. آخرت تک جانے کے 2 پاؤں, کل جہاں تقریر رکی تھی ایمان عبادت, کل اسی مقام پر تقریر رکی تھی نا. آخرت تک جانے کے 2 پاؤں, ایک پاؤں ہے ایمان, دوسرا پاؤں ہے عبادت. اب عبادت میں اور ایمان میں فرق کیا ہے؟ جسے اللہ بھیجے اور تمہیں قبول کرنا ہو اس کا نام ہے ایمان, اور جسے تم بھیجو اور اسے قبول کرنا ہو اس کا نام ہے عبادت. بہت سیدھی, آج کی حد تک بہت سیدھی بات اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن بات پہنچ جائے. جسے اللہ بھیجے اور تمہیں قبول کرنا ہو اس کا نام ہے ایمان, جسے تم بھیجو اور اسے قبول کرنا ہو اس کا نام ہے عبادت. تو جب تک دونوں چیزیں نہ ہو اس وقت تک تم کامیاب نہیں ہو, تم خسارے میں ہو. اب ایمان اور عبادت کا فرق سمجھو بھائی. جہاں جہاں میرے سننے والے سن رہے ہیں اب میرے اس جملے کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کریں بھائی. ایمان ہے جب آخرت تک جاؤ گے, عبادت ہے جب آخرت تک جاؤ گے, لیکن ایمان افضل ہے عبادت سے. اور اسی کے لیے میں دلیل اپنے سننے والوں کو فراہم کرنا چاہ رہا ہوں. ایمان افضل ہے عبادت سے. عرض کروں, مرنے والا مر گیا, ایک مرنے والا, ایک مسلمان مرنے والا, صاحب ایمان مرنے والا مر گیا. اچھا اب نعوذ باللہ اتفاق سے کچھ نمازوں کی کمی تھی اس کے نامہ اعمال میں,
اچھا مستتی تھا, اس نے حج نہیں کیا تھا, کچھ روزے چھوٹ گئے تھے, تو اب مرنے والا تو مر گیا نا. ورثہ کیا کرتے ہیں؟ ورثہ اس کی نمازیں پڑھوا دیتے ہیں نیابت میں, نیابت میں اس کی طرف سے حج کروا دیتے ہیں, نیابت میں اس کی طرف سے روزہ رکھوا دیتے ہیں, تو وہ خامی عبادت کی پوری ہو جاتی ہے. بھائی بہت توجہ رکھیے گا, بڑی عجیب بات ہے, بڑی عجیب بات ہے جو اپنے سننے والوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, اور یہی سے آگے جاؤں گا. بھائی عبادت میں اور ایمان میں فرق کیا ہے؟ اگر عبادت میں کمی رہ جائے تو وارث پورا کروا دے, اور اگر کوئی مرنے والا ایمان میں کمی چھوڑ کے جائے تو نیابت میں کسی کو رسول پہ ایمان دلوا دو. تو عبادت کی کمی, بھائی دنیا سے جا رہے ہو آخرت کی طرف, بھائی توجہ رکھیے گا, دنیا سے جا رہے ہو آخرت کی طرف, عبادت کی کمی پوری ہو سکتی ہے, ایمان کی کمی پوری نہیں ہو سکتی. بھائی اسی لیے رسول نے علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا, یا علی حبوں کا ایمان, علی تیری محبت ایمان ہے کسی اور کی نہیں. آہستہ 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 سلسلے فکر کو آگے جانا ہے, اور میں چونکہ آواز میں کچھ خستگی محسوس کر رہا ہوں, اس لیے اپنے محترم سننے والوں سے گزارش ہے کہ بھئی جہاں تک جتنا بھی کچھ بول سکوں وہ آج کی حد تک غنیمت ہے, لیکن بات مکمل ہو جائے. ایمان میں کمی ہوگی تو اب نیابت میں پوری نہیں ہوگی, تمہیں ایمان خود لانا ہے. بھئی بات تو واضح ہو گئی نا. اب کل کی گفتگو سے آج تقریر متصل ہو گئی. پروردگار دین تیرا, شریعت تیری, ایمان تیرا, اور دین کی قیمت آل محمد کی محبت. عجیب بات ہے, عجیب منطق ہے, عجیب منطق ہے. کل میں یہی رکا تھا اور یہیں سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. پروردگار دین تیرا, یعنی میں اپنی مرضی کی نماز بنا لوں, اللہ قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا. اپنی مرضی سے روزہ رکھ لوں, اللہ قبول نہیں کرے گا. عید کے دن روزہ حرام ہے, اگر میں روزہ رکھ لوں منہ پہ مار دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اپنے دین میں کسی کی مرضی کو برداشت نہیں کرتا, چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, اللہ وہ نبی ہی کیوں نہ ہو, اللہ اپنے دین میں کسی کی مرضی کو پسند نہیں کرتا. تو دین دیا اور کہا مفت نہیں دے رہا ہوں, اس کی قیمت لوں گا. اور قیمت کیا ہے؟ ان سے محبت کرو. بھائی سنتے چلیں, کہیں جانا ہے تو دین اللہ کا, اور اللہ کے دین کی قیمت غیر اللہ کی محبت. کل کی گفتگو میرے محترم سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہے نا. دین اللہ کا, اور مفت نہیں دوں گا, قیمت لوں گا. بھائی توجہ رکھیے گا, قیمت لوں گا. اور قیمت کیا ہے؟ قیمت کیا ہے؟ بھائی ان سے محبت کرو, رسول کے قربا سے محبت کرو, رسول کے اولاد سے محبت کرو, یہ قیمت ہے نا. اب عجیب بات ہے کہ جو گھر میں گھس کر اسلحہ دکھلا کے لے جائے اس کا نام ہے ڈاکو, جو نقب لگا کے لے جائے اس کا نام ہے چور, اور جو بہلا پھسلا کے لے جائے اس کا نام ہے ٹھگ. آسان لفظوں میں باتیں کر رہا ہوں. تو بھائی یہ جو تینوں قسمیں میں نے بیان کی, یہ مال لے گئے لیکن قیمت نہیں دی. بھائی بات پہنچ رہی ہے. یہ مال لے گئے, اب وہ ڈاکو ہو, چور ہو, ٹھگ ہو, مال لے گیا لیکن اسے قیمت نہیں دی. اچھا اب وہ مال تو لے گیا, مال اس کے لیے حلال ہے نہیں حرام ہے. اچھا اب میں وہ مال اس سے خرید لوں تو میں تو قیمت دے رہا ہوں نا. نہیں, چونکہ سورس حرام تھا, اس لیے اس کا خریدنا بھی جائز نہیں بنائے گا. تو اب جنہوں نے اسلام کو قیمت دیے بغیر لیا انہوں نے بھی حرام لیا, اور آج جو لے رہے ہیں وہ بھی حرام لے رہے ہیں. بہت نازک مرحلے پر اپنے سارے محترم سننے والوں کو لے کے آ گیا ہوں, اور بہت آہستہ آہستہ آگے جا رہا ہوں. تو بھائی قیمت دو, قیمت چکاؤ, اسلام کے مال کو اٹھا لو. بھائی یہی ہے نا. اچھا تو اب اسلام اللہ کا, دین اللہ کا, اور محبت مال اللہ کا, اور اس کی قیمت غیر اللہ کی محبت. تو جب تو صحیح پروردگار سے پوچھ رہا ہوں کہ پروردگار تو اپنے دین میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتا, یہ تو نے کیا کہ دین تیرا,
اور اس کی قیمت یہ ہے کہ محمد کی اولاد سے محبت کرو. یہ آخر بات کیا ہے بھائی؟ کہہ دے کہ اس کی قیمت یہ ہے کہ مجھ سے محبت کرو؟ نہیں، محمد کی اولاد سے محبت کرو. تو جب تو صحیح بھائی، توجہ رکھیے گا، جب تو صحیح کہ تمہارے اعتراض کا جواب یوں دوں گا کہ ان کی محبت کو اپنی بناؤں گا اور پھر اجر رسالت قرار دوں گا. ان کی محبت کو اپنی محبت بناؤں گا اور پھر قیمت کے طور پہ مانگوں گا. بھائی یہ فقط دعویٰ نہیں ہے، دلیل دے رہا ہوں. اور سنو، اس دلیل کو اب یاد رکھنا اور قیامت تک یاد رکھنا. آل محمد کی محبت اللہ کی محبت. دلیل دے رہا ہوں اور دلیل اب دوں گا روایت سے نہیں، قرآن مجید سے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مولانا رحمانی میرے دوست تشریف فرما ہیں، جلیل القدر شخصیت ہیں، معتبر ہیں، محترم ہیں. تو ان سے کہہ رہا ہوں، اب یہ جملہ آف دا ریکارڈ ہے کہ قبلہ میں بھی کتاب کو کافی سمجھتا ہوں. میں بھی، میرے نزدیک بھی کتاب کافی ہے، اس لیے کہ اب اس کے بعد کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ فارسی سے کتاب کی ضرورت بھی نہیں ہے؟ بھئی آپ مجھے چائے پلائیں، میں چائے پی لوں اور آپ پھر پوچھیں کہ قبلہ ایک اور پیالی، تو اگر میں کہہ دوں نہیں جناب کافی ہے، تو اب یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے؟ تو اب چونکہ کتابوں میں کتاب کافی ہے، تو اب سنو کہ علی کی محبت اللہ کی محبت ہے یا نہیں. اب پوری ذمہ داری سے ایک بات کہہ رہا ہوں اور میں چاہوں گا کہ میرا محترم مجمع جہاں جہاں بھی سن رہا ہے اسے ذہن و دل و دماغ میں محفوظ کرے. ایک بی بی ہے جس کا نام ہے مریم سلام اللہ علیہا، وہ بیت المقدس کی چہار دیواری کے اندر رہتی ہے. سنو، میں نے کہا نا کہ ذرا اسلوب میں گفتگو بدل کے بات ہو رہی ہے. یہ بی بی مریم مصطفیٰ ہے، صدیقہ ہے، معصومہ ہے، ایک نبی اولو العزم کی ماں ہے، اور ابھی ماں بنی نہیں. اچھا ماں نہیں بنی تو ہے کہاں؟ بیت المقدس، خانہ کعبہ سے پہلے کی عبادت گاہ ہے نا، مشہور ہے نا بیت المقدس. اچھا بیت المقدس کے اندر نہیں رہتی، بیت المقدس کے چاروں طرف کچھ حجرے بنے ہوئے تھے، اور ان حجروں میں سے ایک حجرے میں بی بی مریم کا قیام تھا. زکریا علیہ السلام جو ان کے سگے خالو تھے، ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جب کبھی بیت المقدس سے باہر جایا کرتے تھے تو دروازے کو تالا لگا دیا کرتے تھے. کنواری ہے، چھوٹی عمر کی ہے، اکیلی ہے، باہر سے تالا لگا دیا کرتے تھے. بہت توجہ رکھیے گا. عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا. جب ولادت کا وقت آیا تو حکم الہی آیا، یا مریم اخرجی من البیت. ابھی میں قرآن تک نہیں پہنچاؤں، جاؤں گا قرآن تک. یا مریم اخرجی من البیت، مریم مریم اب اس گھر سے نکل جاؤ. بھائی بیت المقدس میں نہیں ہے، بیت المقدس میں نہیں ہے، بیت المقدس کی چہار دیواری میں جو حجرے بنے ہوئے نا ان میں سے ایک میں ہے. اچھا اب تالے کی کنجی زکریا کے پاس ہے، زکریا موجود نہیں ہے، اور حکم ہو رہا ہے کہ مریم مریم اب اس گھر سے نکل جاؤ. اب مجھے بتلاؤ دیوار پھٹی ہے نہیں؟ تو مریم کے لیے بھی دیوار پھٹی ہے. بھیا یہی بتانا چاہ رہا تھا. آج میں تاریخ بدل رہا ہوں، آج اس ممبر سے میں تاریخ بدل رہا ہوں. بھائی دیوار پھٹی، عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا نا. مریم یا مریم اخرجی من البیت، مریم اب اس گھر سے نکل جاؤ. تالا بند ہے، کہاں سے نکل جاؤ؟ دیوار شق ہوئی، مریم باہر نکلی. تو بھائی یہی تو فرق ہے مریم میں اور ایک دوسری خاتون میں کہ مریم کے لیے دیوار چاکی کے باہر جاؤ اور بنت اسد کے لیے دیوار چاکی کے اندر آؤ. مریم کے لیے در بنایا کہ باہر جاؤ، بنت اسد کے لیے در بنایا کہ اندر آؤ. بھائی اب فرق فاطمہ بنت اسد اور مریم میں فرق سمجھ میں آ گیا. لیکن نہیں، مجھے تو جانا ہے علی کی محبت، اللہ کی محبت، مجھے تو وہاں تک جانا ہے اور بہت آہستہ آہستہ لے جا رہا ہوں. پروردگار یہ آخر ہوا کیا؟ بیت المقدس بھی تیرا گھر، خانہ کعبہ بھی تیرا گھر. ایک سے کہتا ہے کہ باہر جاؤ، دوسری سے کہتا ہے کہ اندر آؤ. بھائی آخر وہ بھی تو تیرا گھر ہے نا، خانہ کعبہ، اس پہ پیدا کروا رہا ہے اور وہ بھی تیرا گھر ہے. اور اولو العزم نبی پیدا ہونے والا ہے، کہتا ہے باہر جاؤ. کہا کہ ہاں، حکیم کا کوئی عمل مصلحت سے خالی نہیں ہوتا. بھائی بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے. بیت المقدس خدا کا گھر ہے. میں نے بات کو سطح عمومی سے بیان کیا،
لیکن بہت آسان لفظوں میں عرض کروں گا، بیت المقدس بھی خدا کا گھر، خانہ کعبہ بھی خدا کا گھر۔ مریم سے کہا میرے گھر سے باہر جاؤ، بنت اسد سے کہا میرے گھر کے اندر آؤ۔ تو پروردگار یہ فرق کیوں ہو گیا؟ یہ دوہری پالیسی کیوں اختیار ہوئی؟ یہ دوہری پالیسی کیوں؟ تو بھائی حکیم کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ نگاہ خداوندی دیکھ رہی تھی کہ عیسیٰ کے ماننے والے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہیں گے۔ بھائی توجہ رکھیے گا، عیسیٰ کے ماننے والے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہیں گے تو دلیل مل جائے گی کہ اگر بیٹا نہ ہوتا تو گھر میں پیدا نہ ہوتا۔ بھائی بات تو واضح ہے نا؟ بھائی عیسائیوں کو اس سے بڑی دلیل اور کیا ملتی اگر بیت المقدس کے اندر پیدا ہو جاتے کہ بھائی خدا کا بیٹا تھا، خدا کے گھر میں پیدا ہو گیا، تو تاریخ بنانی تھی کہ بیٹا نہیں ہے تو پروردگار یہ علی کہا بھائی اسے تو نصیری خدا کہیں گے، تو اب کعبے میں پیدا کر کے تاریخ بنا رہا ہوں کہ جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوا کرتا۔ کعبے میں پیدا کر کے وہاں بیت المقدس سے نکال کے تاریخ بنائی، یہاں کعبے میں پیدا کر کے تاریخ بنائی کہ جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ مریم جاؤ، بنت اسد آؤ۔ بھائی توجہ رکھیے گا، بہت توجہ رکھیے گا، اس لیے کہ یہی بتلانا ہے کہ علی کی محبت خدا کی محبت۔ اب مریم اپنے حجرے میں ہے، ابھی باہر نہیں نکلی، عیسیٰ علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے، مریم حجرے میں۔ جاؤ دیکھو سورہ آل عمران، قرآن مجید کا 3 سورہ، آیت کا نشان 37، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال ان لک ھذا قال هو من عند اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جب بھی بھائی اب سچویشن تو ذہن میں ہے نا کہ بیت المقدس کے ایک حجرے میں رہتی ہے جناب مریم اور تالے کی کنجی زکریا کی جیب میں۔ کلما دخل عندہا زکریا المحراب، جب بھی زکریا تالا کھول کے مریم کے پاس گئے، وجد عندہا رزقا، دیکھا کہ رزق رکھا ہوا ہے، پھل رکھے ہوئے، کھانا رکھا ہوا ہے۔ گھبرا کے پوچھنے لگے کہ مریم یہ پھل، یہ کھانا، یہ رزق تیرے پاس کہاں سے آ جاتا ہے؟ قالت هو من عند اللہ، کہا وہ اللہ بھیجتا ہے، اللہ بھیجتا ہے، یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہے بغیر حساب کا رزق دیتا رہے۔ رکے رہے میرے سارے سننے والے، اس لیے کہ تاریخ قرآن کے ایسے مرحلے پہ لے آیا ہوں کہ آپ یاد کریں گے اسے کہ میں نے کیا عرض کیا آپ کی خدمت میں۔ بھائی مریم ابھی عیسیٰ پیدا نہیں ہوئے، بیت المقدس کے اندر ہیں۔ زکریا نے جب تالا کھولا، مریم کی محراب عبادت میں کھانا رکھا ہوا ملا، تو جنت سے آ رہا ہے نا کھانا مریم کے لیے۔ اور اب اخرجی من البیت، جاؤ مریم اب بیت المقدس سے جاؤ۔ فانتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، مریم چلی، اپنے اہل ویال کو چھوڑا، رشتہ داروں کو، مشرقی مقام کی طرف گئیں۔ مشرقی مقام کی طرف جانے کے بعد عیسیٰ پیدا ہوئے۔ توجہ رکھیے گا، عیسیٰ پیدا ہوئے۔ اب زچہ ہے نا مریم، غذا کی طلب ہے، کہا مریم حزی الیک بجذع النخلہ، بھائی سنیے گا، ٹھنڈے دل سے سنیے گا اور سانس کو روک کے سنیے گا، حزی الیک بجذع النخلہ تو ساقط علیک رطبا جنیہ۔ مریم اب ایسا کرو کہ یہ جو خرمے کا درخت ہے نا اسے ہلاؤ، اسے ہلاؤ، جب ہلاؤ گی تو خرمے گریں گے، جب خرمے گرے تو اٹھا کے کھا لو۔ ہو گئی بات؟ یعنی الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ جب تک کنواری تھی ادھر سے رزق آتا رہا، اور جب عیسیٰ پیدا ہو گئے تو جنت کا رزق بند ہو گیا۔ اب ہلاؤ، حاصل کرو، کھاؤ۔ بھائی توجہ رکھیے، اب جیسے ہی حکم آیا، یہ تو قرآن تھا، اور اب تاریخ انبیاء، جیسے ہی حکم آیا کہ اب محنت کرو مریم، محنت کرو، رزق کو حاصل کرو، کہا پروردگار کیا تقصیر ہو گئی؟ کہا بھائی تقصیر کوئی نہیں ہوئی۔ کہا پروردگار وہاں تو جنت سے آ رہا تھا اور یہاں محنت کرو، بات کیا ہے؟ کہا بھائی بات یہ ہے کہ کل تک تیرے دل میں فقط میری محبت تھی۔ عجیب مرحلہ فکر ہے۔ مریم مریم تو نے کوئی تقصیر نہیں کی۔ کہا پروردگار یہ جنت سے آتا ہوا رزق تو رک گیا۔ کہا یہ رزق اس وقت تک آیا جب تک تیرے دل میں فقط میری محبت تھی، اور اب تیرے دل میں فقط میری محبت نہیں رہی، عیسیٰ کی محبت بھی آ گئی، تو طے ہو گیا کہ اگر غیر اللہ کی محبت شامل ہو جائے تو جنت سے آتا ہوا کھانا رک جاتا ہے۔ عیسیٰ غیر اللہ ہے، بھائی توجہ رکھیے، اس لیے کیا جملہ کرنا چاہ رہا ہوں، عیسیٰ غیر اللہ ہے، اس لیے عیسیٰ کی محبت ماں کے دل میں آئی، فطری ہے،
بھائی مریم کے دل میں عیسیٰ کی محبت کیسے نہیں ہوگی؟ ماں ہے اور مامتا کا تقاضا یہ ہے کہ وہ محبت کرے، لیکن چونکہ عیسیٰ غیر اللہ ہے، عیسیٰ غیر اللہ ہے، جنت سے آتا ہوا کھانا رک گیا۔ بھائی بات واضح ہو گئی نا؟ تو جب تک فقط اللہ کی محبت رہے گی اس وقت تک جنت سے کھانا آئے گا، جب غیر اللہ کی محبت آ جائے گی جنت کا آتا ہوا کھانا رک جائے گا۔ اب میں اپنے سارے محترم سننے والوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ فاطمہ بنت اسد 3 دن خانے کعبہ میں خدا کی مہمان رہی، بھوکی رہی یا کھانا آیا؟ بھائی فاطمہ بنت اسد بھوکی رہی ہے، کھانا آیا؟ مورخین نے لکھا کہ جنت سے کھانا آیا، تو کیا اس کی گود میں علی نہیں ہے؟ تو اگر علی کی محبت خدا کی نہ ہوتی، عجیب عجیب مراحل فکر ہیں اور عجیب مسائل ہیں۔ بھائی اصول دے دیا کہ اگر علی کی محبت اللہ کی محبت نہ ہوتی تو کھانا نہ آتا، اور اگر حسنین کی محبت اللہ کی محبت نہ ہوتی تو حل عطا کے موقع پہ کھانا نہ آتا۔ اب علی سمجھ میں آیا؟ اب علی کو سمجھ میں آیا؟ بھائی نہیں، سنو اور اس واقعے کو یاد رکھنا۔ علامہ ابن ابی الحدید معتزلی رحمت اللہ علیہ عالم اسلام کے ایک بڑے عالم گزرے ہیں، اور انہوں نے علی کے خطبات کے مجموعے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے، شرح نہج البلاغہ، اور واقعہ یہ کہ اس سے بہتر شرح نہج البلاغہ کی نہیں لکھی گئی۔ ان کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے، خدا ان پر رحمت نازل کرے، ان کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے، معتزلی ہے، علامہ ابن ابی الحدید معتزلی۔ بھائی چھوٹا سا واقعہ سنتے جائیں، علی کی محبت اللہ کی محبت، بھائی ہے نا؟ اب میں کیا کہوں، علی کی آنکھ اللہ کی آنکھ، علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، علی کا پہلو اللہ کا پہلو، علی کا نفس اللہ کا نفس۔ بھائی یہ جملے ذہن میں محفوظ رہے، یہ مبالغہ نہیں ہے، میں ممبر سے مبالغہ کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھا کہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ مولانا خصوصیت سے اس حوالے کی طرف آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ حج کا موسم آیا، موسم حج، سارے مسلمان خانہ کعبہ کے قریب جمع ہوئے۔ بس سننے کے قابل یہ واقعہ ہے، علی حج ہو رہا ہے، عرفات کے میدان میں حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اتنے میں ایک شخص گزرا، دیکھا اسے غور سے، چہرہ زخمی، رخسارے سے خون ٹپک رہا ہے، کہا اسے میرے قریب لاؤ۔ اب خلافت ہے نا، اقتدار ہے، خلافت ہے، اسلام کی طرف بھی ہے، قانون کو نافذ کرنے کا مزاج بھی ہے، سبھی کچھ ہے، کہا اسے قریب لاؤ، اسے قریب لاؤ۔ وہ قریب آیا، کہا یہ تیرے رخسارے کو کیا ہوا؟ کہا یا خلیفۃ المسلمین، یہ رخسارہ زخمی ہو گیا۔ کہا چوٹ لگ گئی؟ کہا نہیں، یہ مار کا نشان ہے۔ کہا کس نے مارا؟ کہا کس نے مارا؟ کہا علی ابن ابی طالب نے۔ بھائی دیکھیے گا، علی ابن ابی طالب نے مارا، علی بھی تو تھے نا موسم حج میں۔ کہا ابو الحسن کو بلاؤ۔ علی آئے، کہا یا ابو الحسن، آپ نے اسے مارا ہے؟ کہا کہ ہاں میں نے مارا، اور میں نے کیوں مارا یہ بھی سنو۔ کہنے لگے کہ یہ شخص عرفات کے میدان میں مسلمانوں کی ناموس پر نگاہ بد ڈال رہا تھا، میں برداشت نہ کر سکا اور میں نے اسے تماشا مار دیا۔ حضرت فاروق مڑے اس شخص کی طرف۔ اب حضرت فاروق کا جلال تو آپ کو معلوم ہے نا، کہا تھا کہ بلاؤ ابو الحسن کو، ابو الحسن کو بلاؤ۔ انہوں نے کیوں مارا؟ اب مڑے اس شخص کی طرف جس نے مار کھائی تھی، کہنے لگے میں کیا کروں، راہ کا عین اللہ واللتم کا ید اللہ، ارے اللہ کی آنکھ نے واقعے کو دیکھا، اللہ کے ہاتھ نے تجھے مار دیا۔ اب میں اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں کیا عرض کروں، حضرت فاروق کا یہ جملہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ بھائی توجہ ہے، راہ کا عین اللہ، اللہ کی آنکھ نے تجھے دیکھا، وہ حرکت کرتے ہوئے دیکھا، واللتم کا ید اللہ، اور اللہ کے ہاتھ نے تجھے مار دیا، تو میں درمیان میں کہاں سے آ جاؤں؟
ہمارا عقیدہ بھی اس سے زیادہ نہیں ہے. پچھلے بزرگ بڑے خوش عقیدہ تھے. اب اگر آج کی منافقت ان پہ پردہ ڈال دے تو میں کیا کروں؟ بڑی قدر کی ہے, بڑی قدر کی ہے بھائی. سلسلے گفتگو اب طویل نہیں ہوگا, گفتگو کو روک رہا ہوں اسی مقام پر. اب ذکر آ گیا حضرت فاروق کا تو ان کا ایک اور جملہ سنتے جاؤ. بس 2 جملے سنو, ایک حضرت فاروق کا جملہ اور ایک پیغمبر اکرم کا جملہ دنیا سے آخرت کی طرف جاتے ہوئے. ایک جملہ دنیا سے متعلق, دوسرا جملہ آخرت سے متعلق. اور اب سلسلے گفتگو طویل نہیں ہوگا. بس سنو, کہنے لگے من معضلۃ, بڑا مشہور جملہ ہے, لیس لہا ابو الحسن. حضرت فاروق فرما رہے ہیں خدا مجھے اس دن زندہ ہی نہ رکھے کہ مجھ پر کوئی مشکل آئے اور علی حل کرنے کے لیے موجود نہ ہو. ہے نا, میں نے مولانا کے حوالے سے تصدیق کر دی کہ بھائی جملہ ہے یا نہیں. میں نے خود عالم اسلام کی کتابوں میں دیکھا. بھائی سنو, من معضلتین, میم عین ضاد لام ہائے حوث. معضلہ کے معنی مشکل. بھائی یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں, میرے سارے محترم سننے والے جہاں جہاں بھی سن رہے ہیں وہ سنیں, معضلہ کے معنی مشکل. حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ مجھ پر کوئی مشکل نہ آئے, ایسے وقت میں کہ علی نہ ہو. اللہ مجھے زندہ ہی نہ رکھے کہ کوئی مشکل آئے اور حل کرنے کے لیے علی نہ ہو. بھائی ہے نا, یہ نہیں فرمایا. بھائی دیکھیے اب بڑوں کی بات کا انداز بھی بڑا ہوتا ہے. اب میں ایک انداز, فقط ایک انداز باتیں کرنا چاہ رہا ہوں. یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے اس دن زندہ نہ رکھے کہ میں کسی قرآن کی آیت میں پھنس جاؤں اور علی موجود نہ ہو. یہ نہیں ہے, یہ جملہ نہیں ہے. اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ خدا وہ دن نہ لائے کہ جب کوئی حدیث میری سمجھ میں نہ آئے اور علی سمجھانے کے لیے موجود نہ ہو. یہ بھی نہیں ہے نا. اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ خدا مجھے اس دن زندہ رکھے کہ جب کوئی فقہی مسئلہ سامنے آ جائے اور علی اس کو حل کرنے کے لیے موجود نہ ہو. آیت کا تذکرہ نہیں ہے, حدیث کا تذکرہ نہیں ہے, فقہی مسئلے کا تذکرہ نہیں ہے. اگر آیت کا تذکرہ ہوتا تو اس کے حل کرنے والے کا نام ہوتا مفسر. اگر حدیث کا تذکرہ ہوتا اس کو حل کرنے والے کا نام ہوتا محدث. اگر کسی فقہی مسئلے کا تذکرہ ہوتا اس کو حل کرنے والے کا نام ہوتا فقیہ. تو یہ نہیں کہا, کہنے لگے کوئی مشکل ہی نہ آئے. مشکل کے حل کرنے والے کو کہتے ہیں مشکل کشا. کتنے صاف عقیدے تھے بزرگان اسلام کے, کتنے سچے عقیدے تھے بزرگان اسلام کے. اگر آج ان عقیدوں پر منافقت پردہ نہ ڈال دیتی تو ان اجتماعات کی ضرورت نہیں تھی. باتیں پہنچ رہی ہے نا, میرے معروضات میرے محترم سننے والوں تک پہنچ رہی ہے نا. تو اب نگاہ فاروقی میں علی مشکل کشا. بھائی بہت توجہ رکھیے گا. اب اس سے زیادہ ہمارا عقیدہ تو نہیں ہے نا. عین اللہ ہے, ید اللہ ہے, مشکل کشا ہے, یہی تو ہمارے عقائد ہے نا. تو اب علی ہے مشکل کشا. موت کے وقت مشکل تو ہوگی, مشکل کشا علی. بھائی بہت سچی بات کر رہا ہوں, بہت سیدھی, بھائی بہت کھاری بات کر رہا ہوں. موت کے وقت مشکل ہے نا, اب مشکل کا وقت تو ہے, مشکل کشا علی. سوال کے وقت مشکل ہوگی, مشکل کشا علی. میدان حشر میں آئے, صراط پہ مشکل ہوگی, مشکل کشا علی. میزان پہ مشکل ہوگی, مشکل کشا علی. آراف پہ مشکل ہوگی, مشکل کشا علی. جب سوال نامہ سامنے آئے گا مشکل ہوگی, مشکل کشا علی. تو بھائی اگر علی سے اتنی ہی دشمنی ہے, میری بات مکمل ہو گئی, میری بات مکمل ہو گئی. بھائی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کہاں کہاں علی سے بھاگو گے. بھائی دنیا میں تو بھاگ لیے, آخرت میں ہر قدم پہ علی. بھائی توجہ رکھیے گا, دنیا سے آخرت تک جانا ہے اور اب سلسلہ گفتگو اس مقام پہ ختم ہو رہا ہے. بھائی کہاں کہاں علی سے بھاگو گے, تو اب دنیا سے لے کے آخرت تک پورا جو راستہ ہے قدم قدم پہ علی ہے. بھائی بہت توجہ رکھیے گا, قدم قدم پہ علی ہے. مر گئے
मुश्किल हल हुई, मुनकर नकीर का जवाब भी दे दिया, मुश्किल हल हो गई। अच्छा उठ के खड़े हुए, मुश्किल हल हो गई। सिरात पे मुश्किल हल हुई, मीजान पे मुश्किल हल हो गई। अब सब हो गया, सारे काम हो गए। अब आखिरत का मरहला, भाई तवज्जो रखिएगा। और अब आखिरत के मरहले पर रसूल ने अली के दाहिने कंधे पे हाथ रख के कहा, या अली अंत कसीमुल जन्नत वन नार। भाई मुस्तनद उलमा ने रिवायत लिखी है। अब मैं दुनिया से आखिरत तक ले आया। दुनिया में मुश्किल कुशा, दुनिया में मुश्किल कुशा बड़ा कौल है, बड़े इंसान का कौल है। और आखिरत में जन्नत और जहन्नम को तकसीम करने वाला। तो परवरदिगार ये सिलसिला क्या है बनाई तूने, यानी अजीब बात है। या अली अंत कसीमुल जन्नत वन नार, अली रसूल कह रहे हैं। अच्छा सुनिए, इस बात को याद रखिएगा कि एक रावी ने नहीं कहा, 27-28 तरीकों से रिवायत आई है और उनमें से एक रावी भी मेरे मसलक का नहीं था। चेक करके कर रहा हूं, जिम्मेदारी से जुमला कर रहा हूं कि एक रावी भी मेरे मसलक का नहीं था। रसूल ने अली के दाहिने कंधे पे हाथ रखा और रख के कहने लगे, या अली अंत कसीमुल जन्नत वन नार, जन्नत का तकसीम करने वाला तू, जहन्नम का तकसीम करने वाला तू। अली कौन? कसीम जन्नत, जन्नत का बांटने वाला। भाई कौन बांटेगा जन्नत क़यामत में? अली। तय हो गई ना बात। बनाई अल्लाह ने, देगा मोहम्मद की पैरवी में, बंटवाएगा अली से। तो अब 3 कलमे लाजिम हुए या नहीं हुए? तीन कलमे से मेरी मुराद 3 एतराफ। बनाई अल्लाह ने, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। देगा मोहम्मद की पैरवी में, कहो मोहम्मद रसूलुल्लाह। और अगर जन्नत में नहीं जाना है तो मत कहो अली वलीउल्लाह। तकरीर तमाम हो गई। या अली तू क़यामत के दिन जन्नत को तकसीम करेगा। तो अब तकसीम कौन करेगा? अली। समझ में नहीं आता। अब फिर दोहरा रहा हूं जुमले को। बनाई अल्लाह ने, देगा मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैरवी और इताअत में, बंटवाएगा अली से। वो खुद को नहीं बांटता भाई, बहुत जो रहे खुद बांट दे। कहा कि नहीं, मैं हूं रब्बुल आलमीन। सारी दुनिया के इंसान जान को आ जाएंगे। कोई कहेगा गॉड जन्नत मुझे दे दे, कोई कहेगा राम मुझे दे दे, कोई कहेगा खुदा मुझे दे दे, कोई कहेगा परमेश्वर मुझे दे दे, कोई कहेगा अल्लाह मुझे दे दे। तो मैं तो फंस जाऊंगा। इसलिए देनी है महसूस लोगों को, है ना? दुनिया से आखिरत का सफर हो रहा है। भाई तवज्जो रहे, भाई आखिरी जुमले और उसके बाद मुझे मसाइब तक चला जाना है और मसाइब के 2 ही जुमले अर्ज करूंगा। मैं हूं रब्बुल आलमीन। कहेंगे गॉड मुझे दे, राम मुझे दे, परमेश्वर मुझे दे, विष्णु मुझे दे, खुदा मुझे जन्नत दे दे, अल्लाह, ये तो ज्यादा मुस्तहिक है ना। अल्लाह मुझे दे दे, और देना है मखसूस लोगों को। अच्छा परवरदिगार तो तू नहीं देता, तेरी मसलियत मोहम्मद रसूलुल्लाह से दिलवा दे। कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। ये जमाल ही जमाल है भाई। 72 के 72 फिरके चिमट जाएंगे कि या रसूल अल्लाह हमें दे दीजिए। जिंदगी में कहते थे या रसूल अल्लाह कहना बिदअत है। जिंदगी में कह रहे थे, दुनिया में कह रहे थे कि या रसूल अल्लाह बिदअत है। और आखिरत में हर एक हाथ जोड़े खड़ा होगा अपनी रीशे मुताहर के साथ कि या रसूल अल्लाह मुझे जन्नत दे दीजिए, मुझे जन्नत दे दीजिए, मुझे जन्नत दे दीजिए। तो अब अल्लाह ने तय किया कि ऐसे से बंटवाऊंगा कि जहां काफिर तो काफिर है, मुनाफिक भी न पहुंच सके। गुफ्तगू तमाम हो गई। दुनिया से आखिरत तक के सफर को आसान न जानो। बहुत मुश्किल सफर है और किसी मुश्किल कुशा की जरूरत है हर कदम पर। मैंने कहा ना कि यह सफर बहुत मुश्किल है भाई। अगर तवज्जो रखिएगा, इसलिए अब जाना है एक जुमले से मसाइब तक। अगर मुश्किल कुशा ना हो तो दुनिया से आखिरत तक का सफर मुश्किल तरीन बन जाए, और अगर मुश्किल कुशा सामने आ जाए
تو یہ سفر ایک رات میں طے ہو جائے جیسے حر نے طے کیا. بھائی عجیب بات ہے, عجیب بات ہے, خدا کی قسم یہ ہے ذکر حسین کا معجزہ. میں نے حسین کا نام نہیں لیا, میں نے تو حر کا نام لیا ہے. میں نے حر ابن یزید ریاحی کا نام لیا, حسین کا نام نہیں لیا. لیکن حر کے نام میں اتنی تاثیر ہے. حسین ابن علی نے مزاج بدلے ہیں, حسین ابن علی نے فطرتیں بدلی ہیں, حسین ابن علی نے انسانوں کی جبلتیں بدل دی ہیں. قافلہ جا رہا ہے حسین کا. بھائی دو جملے سنو. نام آیا, آوازیں بلند ہو گئی, دل امڑے, آنکھیں نم ہوئی, مجلس تمام ہو گئی. بھائی مجلس اسی کا نام ہے, تو اب مجلس تو ختم ہو چکی, دو جملے سنتے جاؤ. قافلہ جا رہا ہے حسین کا. کوفے کے قریب حر کے لشکر نے آ کے روک لیا. کہا بات کیا ہے؟ حر سے پوچھا بات کیا ہے؟ کہا مجھے کوفے کے گورنر ابن زیاد نے حکم دیا ہے کہ آپ کو آگے نہ جانے دوں. اب یہ لفظی ترجمے ہیں تاریخ کے, ایک ایک جملہ تاریخ سے عرض کر رہا ہوں, اور تاریخ کے بعد مقتل کی طرف جاؤں گا, زیادہ وقت نہیں لوں گا. آپ کو روکنے کے لیے مجھے ابن زیاد نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ حسین کو آگے نہ بڑھنے دو. حسین نے سنی انسنی کر دی اور گھوڑے کو موڑ کے چلنا چاہ رہے تھے کہ حر نے, بڑا بہادر تھا, بڑا بہادر تھا, حر نے آگے بڑھ کے حسین کے گھوڑے کی لگام تھام لی. حسین کے گھوڑے کی لگام تھامی. ایک مرتبہ حسین کو جلال آیا, کہنے لگے سکلت کا ام کا یا حر, حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے, تیری یہ مجال کہ تو میرے گھوڑے کی لگام تھامے. حر لرزنے لگا, کہا فرزند رسول آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا, لیکن میں کیا کروں کہ میں آپ کی والدہ گرامی کا نام وضو کے بغیر لے بھی نہیں سکتا. اجرکم اللہ. کہا فرزند رسول, فرزند رسول میں پیاسا ہوں, میرا پورا لشکر پیاسا ہے. دیکھیے امام کا کوئی عمل مسئلہ سے خالی نہیں ہوتا. حسین جیسا شریف النفس اور شریف اللہجہ حر کی ماں کا نام کیوں لے؟ اپنی ماں یاد دلانی تھی, اور اپنی ماں یاد دلانی تھی. اور واقعہ یہ ہے کہ ذکر سیدہ حر کے ذہن میں بیدار ہو گیا, اور اب حر بدلنا شروع ہوا, حر بدلنے لگا. کہا فرزند رسول میں پیاسا ہوں, میرا لشکر پیاسا ہے, میرے جانور پیاسے ہیں. کہا عباس ذرا قریب تو ہے نا. عباس آئے, کہا جتنے مشکیزیں ہیں نا سب کے دہانے کھول دو اور حر کے پورے لشکر کو پانی پلاؤ. حسین کے ایک ایک ساتھی نے اپنے کندھے پہ مشکیزیں لیے اور حر کی فوج کے ایک ایک سپاہی کو پانی پلایا. راوی کہتا ہے کہ حسین کھڑے ہوئے دیکھ نہیں رہے تھے, حسین کی پیٹھ پہ بھی ایک مشکیزہ تھا, اور ایک ایک سے پوچھتے جاتے تھے کہ بھائی ابھی پیاس باقی تو نہیں ہے, سیراب ہو گیا, اب پیاسا تو نہیں ہے. ایک ایک کو پوچھا. جب سارے فوجی پانی پی چکے تو ایک مرتبہ حسین ابن علی نے حکم دیا عباس کو کہ یہ جتنے سواری کے جانور ہیں ان کے سامنے پانی رکھ دو, برتنوں میں پانی رکھ دو. اور سنو حسین کا حکم دیکھیں, جانور ایک مرتبہ پی کر سیراب نہیں ہوتا, تو جب تک 3 مرتبہ پی کر منہ نہ اٹھا لے اس وقت تک برتن کو نہ ہٹانا. پانی پلایا. کہا فرزند رسول اب میں آپ کو روک تو نہیں سکتا, لیکن میں آپ کو چھوڑ بھی نہیں سکتا, آپ جہاں جائیں گے وہاں ساتھ جاؤں گا. عاشور کی شب آئی, ساتھ ساتھ ہے, اور وہ یزید کی فوج میں صحیح لیکن ساتھ ساتھ ہے. خیمے لگے, حر موجود. پیسہ ساتھ کی فوجیں آئی, چوتھی محرم کو حر موجود, دیکھ رہا ہے. عاشور کی شب آئی, ابتدا تھی شب عاشور کی, اور اپنے خیمے میں متفکر ٹہل رہا تھا. حر کے ساتھ 2 تھے رسالے کے علاوہ, ایک بیٹا ایک غلام. بس 2 جملے سنے
اور مجھے اجازت دے دیں. غلام نے دیکھا کہ سردار لشکر پریشان ہے, ٹہل رہا ہے. سوچا کہ شاید پیاسا ہو, ایک جام آب بھرا, حور کے پاس لے کے آیا. غلام بڑھایا, حور نے اس جام آب کو اپنے ہاتھ میں لیا, غور سے پانی کو دیکھا, زمین پہ پٹک دیا. نبی بس آخری جملے, یہ نویں محرم کی شام ہے نا, شب عاشور کا آغاز, اور پانی کا بند ہوا 7ویں محرم سے, تو حور کے کانوں تک حسین کے بچوں کی آوازیں پہنچ چکی تھی. الاتش واتشا اجرکم اللہ. بس 2 جملے سنیں اور مجھے اجازت دے دیں. پانی پھینک دیا. غلام گھبرا گیا. غلام میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ پوچھے اپنے آقا سے کہ تو نے یہ کیا کیا. بھاگا ہوا بیٹے کے پاس گیا, کہا تمہارے باپ بہت پریشان ہے, میں نے پانی دیا, اٹھا کے پھینک دیا. اب بیٹا آیا, حور کا بیٹا آیا, کہا بابا بات کیا ہے. حور نے جواب نہیں دیا. ایک باپ ہے اس میں اور ایک بیٹا ہے. حور نے اپنے بیٹے کا ہاتھ تھاما اور کھینچتا ہوا حسین کے خیموں کی طرف لے گیا. اور کھینچتا ہوا حسین کے خیموں کے قریب لے گیا اور اپنے بیٹے سے کہنے لگا کہ ذرا کان لگا کے آوازیں تو سن. اب جو کان لگایا تو چھوٹے چھوٹے بچے الاتش کی صدائیں بلند کر رہے تھے. بس آپ نے گریہ کیا, آپ نے گریہ کیا. مجلس تمام ہو گئی. اب میں پورا مقتل بھی بیان نہیں کروں گا, میں کچھ مقاتل بیان کروں گا لیکن امام بارگاہ شاہ نجف میں. بس یہاں بات کو روک رہا ہوں. آج کی مجلس تمام ہو گئی. آپ نے گریہ کیا, مجلس تمام ہوئی. کہا سن رہا ہے. کہا کہ ہاں بابا. کہا یہ آوازیں کیا آ رہی ہیں. کہا کچھ چھوٹے بچے ہیں جو الاتش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. واپس آئے. ارباب مقاتل نے لکھا کہ یہ واقعہ اذان صبح سے پہلے کا ہے, یعنی حسین کے بچے پوری رات پیاس کی شدت کے سبب سو نہ سکے. بس صبح ہوئی. بس آخری جملے سنیں. آپ گریہ کر چکے. بہت کم مواقع ملتے ہیں کہ جب حالات کی تفصیل بیان کی جائے, تو اب میں اس وقت تفصیل نہیں بیان کر رہا ہوں, بس ایک جملہ کروں گا. صبح ہوئی. ادھر حسین کے لشکر نے نماز پڑھی. حسین ابن علی نماز سے فارغ ہوئے. ادھر حر نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا میری آنکھوں میں پٹی باندھ دے. آنکھوں میں پٹی بندوائی. جب پٹی بن گئی کہا میرے دونوں ہاتھوں کو بھی باندھ دے. سگے بیٹے نے حر کے دونوں ہاتھ باندھے, آنکھوں میں پٹی باندھی. کہا اب مجھے ساتھ لے کے چل, میرا ہاتھ تھام لے اور مجھے لے کے چل, مولا حسین کے قدموں میں مجھے گرا دے. بس آخری جملے ہیں. مجھے لے جا کے مولا حسین کے قدموں میں گرا دے. ادھر سے حر چلا اپنے بیٹے کے ساتھ, اور ادھر حسین نے نماز سے فارغ ہوتے ہی اکبر و عباس کو بلایا. کہا جاؤ حر کے استقبال کے لیے جاؤ. اجرکم اللہ. بھائی آخری جملہ سنو. میں تو ابھی حر کا آنا پڑھ رہا ہوں, حر کی جنگ نہیں پڑھ رہا ہوں. عباس جاؤ حر کا استقبال کرو. اکبر جاؤ اکبر حر کا استقبال کرو. اب ادھر تو حر آ رہا ہے, آنکھوں پہ پٹی ہے نا, اور لڑکے نے اس کا ہاتھ تھاما ہوا ہے. ایک مرتبہ لڑکے نے پکار کے کہا اللہ اکبر. اب آنکھوں میں تو پٹی ہے. کہا کیا بات ہو گئی. کہا قاسم استقبال کے لیے آ رہے ہیں. بس آخری جملہ سنیں. اللہ اکبر. کہا بیٹے ہوا کیا. کہا قاسم آ رہے ہیں استقبال کو. کچھ اور آگے بڑھا. ایک مرتبہ لڑکے نے پکار کے کہا اللہ اکبر. کہا اب کیا ہوا. کہا اکبر آ رہے ہیں. بس آخری جملہ. ایک مرتبہ بیٹے نے کہا اللہ اکبر. کہا بیٹے اب کیا ہوا. کہا ابو الفضل عباس آ رہے ہیں. اور آگے بڑھے. ایک مرتبہ بیٹے نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ, اشہدو ان لا الہ الا اللہ. کہا بیٹے اب کیا ہوا. کہا ارے مولا دوڑے آ رہے ہیں کہ میرا مہمان.
السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام على أخيك الحسن وعلى 9 المعصومين من ذريتك وبنيك، وعلى الخصوص أخيك الأب الفضل العباس، وعلى ولديك العليين الشهيدين، وعلى قاسم بن الحسن ومسلم بن عقيل وهاني بن عروة وحبيب بن المظاهر والحر الشهيد الرياحي. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا شمس الضحى ويا بدر الدجى، يا علي يا ابن موسى أيها الرضا الراضي بالقدر والقضاء. سيدي ارزقنا في الدنيا زيارتك وفي الآخرة شفاعتك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا شريك القرآن ويا خليفة الرحمن ويا إمام الإنس والجان. سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وزهورك، وجعلنا من أنصارك وعوانك ومن شيعتك ومن المحبين ورحمة الله وبركاته. صلوات.